بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا لقب قرار دیا۔ فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو راحت ملتی تھی، ان سے مل کر دل کو سکون ملتا تھا۔ انتہائی خوش اخلاق انسان تھے، اور پیکر شرم و حیا تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ لیکن جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی کٹن گھڑی سامنے آتی تو وہ پھر ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند نظر آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، آپ کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ کا پورا نام ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہے، آپ قرشی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 لوگ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، قریش خاندان کے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کریں تو کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور جب کبھی آپ ان سے بات کریں تو وہ کسی کی تکذیب نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سابقون الاولون میں سے شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو دوسرے دن ہی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لیا۔ اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام کے ابتدائی لوگ ہیں، یعنی اسلام کی عظیم الشان عمارت ان لوگوں پر تعمیر کی گئی، اور یہ آخر تک مکہ میں رہے اور بڑے مصائب اور آلام اور سختیوں کا سامنا کیا، انتہائی سختیاں دیکھیں، ماریں کھائیں، مصیبتیں جھیلیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، لیکن انتہائی زبردست قسم کے جنگجو تھے، اور ایسے ایمان میں پختہ تھے کہ جنگ بدر میں آپ کا سامنا جب اپنے والد سے ہوا تو آپ نے ایک دفعہ سامنے سے ہٹ گئے والد کے، پھر وہ سامنے آ گئے، پھر ہٹے، پھر سامنے آئے، تو پھر آپ نے بالکل پرواہ نہ کی اور تلوار لے کر ان کا سر قلم کر دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو جنگ بدر میں مارا، اور مارنے کی وجہ اور کچھ نہیں تھی، کفر اور اسلام تھا، اور یہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا کہ سامنے کفر کی طرف سے والد ہے اور اسلام کی طرف سے بیٹا ہے۔ تو جب آپ نے اپنے والد کو قتل کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، کہ یہ جماعت صحابہ کی میری جماعت ہے، اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لڑتے رہے، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس میں لڑتے رہے شانہ بشانہ، حتیٰ کہ شام میں لڑتے لڑتے وہاں پر وبا پھیلی طاعون کی، اور اس طاعون کی وبا بیماری کی وجہ سے آپ بھی شہید ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا اور آپ کو کہا میرے خط پڑھتے ہی شام کا انتظار نہ کریں، اور اگر شام کو ملے صبح کا انتظار نہ کریں، فوراً روانہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور فرمایا حضرت عمر، میں سمجھتا ہوں امیر المومنین آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں یہاں سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا ہوں، اور میں موت کے ڈر سے بھی نہیں آ سکتا ہوں۔ موت جب آئے گی تو مجھے آ کر لے لے گی، پکڑ لے گی۔ یہ خط جب حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، ان قریب ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور روتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یاد کر کے۔ اسی طرح جب
غزوہ احد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑیاں لگی، دندان مبارک شہید ہوئے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑیاں تھیں اپنے دانتوں سے نکالی، اور جب ایک کڑی نکالی دان سے تو دان ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی بھی جب دان سے نکالا تو دان ٹوٹ گیا۔ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی اس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یار بازی لے گئے ہو آپ وہ شخصیت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے دان شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس پر قائم رہو، اور نصیحت میں فرمایا نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، حج عمرے کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، اپنے امراء کے ساتھ خیرخواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور تم دنیا کو دھوکے میں نہ ڈالو، اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال طویل زندگی مل جائے پھر بھی اس نے اسی انجام سے دوچار ہونا جس انجام سے آج میں دوچار ہو رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بعد آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور پھر نماز پڑھاتے رہیں اور پھر دنیا سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔